جو اچھے خیالات رکھتے ہیں ان کا اظہار کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں نے پیر نور الحق قادری صاحب، فیڈرل منسٹر برائے مذہبی امور، اور وہ ہمیں ہماری جو تمام مشکلات ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور بر وقت ان کا جو ہے مداوع بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں نے پیر نور الحق قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وجميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترمہ شلیلہ رود صاحبہ، پارلیمنٹری سیکرٹری وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، جناب ندیم صاحب، جناب خالد صاحب، جناب فرید رحمان صاحب، اور جتنے بھی اسٹیج پہ یہاں پہ زعماء موجود ہیں اور اس حال میں کنونشن سینٹر میں بیٹے تمام خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم اور شام بخیر۔ مجھ سے پہلے میرے محترم اور میرے بھائی جناب سید زلفی بخاری صاحب نے آج کی اس تقریب کے حوالے سے تفصیل سے بتایا۔ چونکہ مجھے موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ذمہ داری سپرد کر دی گئی ہے، کل میرا دن ننکانہ میں تھا سکھوں کے ساتھ، اور آج کی شام اپنی بہت محترم مسیحی برادری کے ساتھ ہے کرسمس کے لیے۔ تو میں اسلام آباد کے اس کنونشن سینٹر سے، اسٹیج سے، دنیا بھر میں جتنے بھی مسیحی رہتے ہیں ان سب کو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دنیا میں آمد اور تشریف آوری کا ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ اس دفعہ کا کرسمس اپنے ساتھ انسانیت کے لیے خوشی لائے، بہتری لائے، امن کا باعث ہو اور سکون اور آشتی کا پیغام ہو۔ پاکستان کی مسیحی برادری کا ہمیشہ انہوں نے ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کیا ہے، اور حب الوطنی کے حوالے سے مسیحی برادری کا کردار ہمیشہ بہت نمایاں رہا ہے، اور پاکستان کی استحکام اور اسٹیبلٹی میں، پاکستان کے تعمیر و ترقی میں ایک انتہائی مثبت اور اہم کردار رہا ہے مسیحی برادری کا۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ محترمہ شلیلہ رود صاحبہ، آپ کی کمیونٹی کا ایک انتہائی مؤثر اور جاندار آواز پارلیمنٹ میں موجود ہے، اور محترمہ شلیلہ رود صاحبہ نہ صرف مسیحی برادری کی تمام اقلیتوں کا براہ راست ان کے مسائل، ان کے مشکلات، ان کے مطالبات عمران خان کو، وزیر اعظم کو، ان کو کسی واسطے
میرے ذریعے سے یا کسی اور کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ پہنچاتی ہے۔ اور بطور پارلیمانی سیکرٹری، بطور ممبر قومی اسمبلی، اور جب آپ صوبائی اسمبلی کی رکن تھی اس وقت بھی ایک انتہائی مؤثر، تاریخی اور قابل فخر کردار آپ نے ادا کیا ہے۔ میں آپ کی کوششوں کو اور جس طرح آپ شب و روز ایک تسلسل کے ساتھ آپ لگی رہتی ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے کوئی رستہ اور طریقہ کار پر ایک کمپین چلاتی رہتی ہے، اس کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے تمام عوام کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں ایک گزارش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور ہستیاں اس دنیا میں آئی ہیں، ان کا پیغام دوستی کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، اور انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو انسانیت کی فلاح اور بہبود کا کام کیا ہے۔ مذہب کبھی لڑائی جھگڑے کی طرف ہم کو نہیں لے جاتا، مذہب کبھی ہمیں نفرتوں کی طرف نہیں لے جاتا، مذہب کبھی ہمیں انتشار کے لیے کی طرف نہیں لے جاتا۔ مذہب جو بھی مذہب ہے وہ محبت کا، دوستی کا اور توڑنے کی بجائے جوڑنے کا پیغام دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے مسیحیت کا بطور مذہب جو پیغام ہے وہ امن کا ہے، محبت کا ہے، اور بطور خاص انبیاء کرام جتنی بھی ہے ان سب کا تعظیم، ان سب کا احترام، ان سب کی تکریم، یہ تمام مذاہب کا حصہ ہے۔ اور اگر فرانس نے، مجھے خوشی ہے کہ فرانس کے صدر نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ان کوششوں کی سرپرستی کی، تو نہ صرف اسلامی دنیا سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے، ترک کے صدر نے، ایران کے صدر نے، بلکہ مسیحیت کی دنیا کے اندر سے کینیڈا کے وزیر اعظم کا، جرمن چانسلر کا، اور ان کا واضح پیغام ان کو گیا کہ ہم اس طرح کی نفرت آمیز پیغام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم بھی اسٹیج سے، اس کرسمس کی تقریب سے، ہر اس کوشش کو جو نفرت کو جنم دیتا ہے اور نفرت پھر جنگ کو جنم دیتا ہے اور جنگ انسانی المیوں کو جنم دیتا ہے، ہر اس کوشش کو، خواہ وہ کوئی مسیحی کرتا ہے، یہودی کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ان کوششوں کی حوصلہ شکنی اور اس سے بیزاری کا یہاں سے ہم اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، کافی لمبی تقریب ہوئی اور ہمارا آج کیبنٹ کا میٹنگ تھا جو کہ لیٹ شروع ہوا اور لیٹ ختم ہوا، کافی لمبا ایجنڈا تھا۔ میں درمیان میں چھوڑ کے میں نے کہا پروگرام ختم نہ ہو جائے تو یہاں پہنچ گیا ہوں۔ آپ کافی وقت سے انتظار کر رہے، لیکن ایک بات میں گزارش کروں کہ پاکستان اقلیتوں کی آزادی کے حوالے سے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اور مذہبی آزادیوں کے حوالے سے پاکستان کا آئین اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ اس میں کوئی
شک و شبہ اور گفتگو کی کیفیت نہیں ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح آبائے قوم کا جو پیغام ہے اور ریپیٹڈلی بار بار ہے، جس میں وہ اقلیتوں کی حقوق کا ذکر فرماتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کا پاکستان جو عمران خان کا پاکستان ہے، اور نئے پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور ایک بات میں گزارش کروں کہ عمران خان جب اقلیتوں کی بات کرتے ہیں سیاست کے لیے نہیں کرتے، وہ اس کی دل کی آواز ہے، اس کا سوچ ہے، اس کا فکر ہے اور اس کا جذبہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کا پاکستان کی اس اصل اور بنیاد کی طرف جو کہ آئین پاکستان پہ ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرامین اور ان کے ارشادات پہ ہے، قرآن و سنت کے بنیاد پہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے ٹھوس اقدامات ہوں گے، بروقت اقدامات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس تصور کو جو کہ کیا جا رہا تھا اس ملک کے بارے میں، اور ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس ملک کے بارے میں، اس پروپیگنڈے اور تصور کا انشاءاللہ تعالی یہاں سے توڑ ہوگا۔ فورس کنورژن کی بات محترمہ شلیلہ رد صاحبہ نے کی، ہم اس کے تمام پہلوؤں کو، جتنے بھی اس کے مذہبی، معاشی، علاقائی، جتنے بھی اس کے پہلو ہیں، ایک ہائیسٹ لیول کا ایک فورم دونوں ہاؤسز، اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس، سینٹ اور قومی اسمبلی کی ایک مشترکہ کمیٹی بن چکی ہے، ریگولرلی اس کی میٹنگز ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ہم ایک ایسے کنکلوژن تک پہنچ جائیں گے تاکہ اس کبھی فعل کا یا جو ایک کبھی دلتا ہے کچھ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا سدباب اور رکدام ہوگا، اور اس میں مسلمانوں کے مذہبی طبقات ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ کہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے، دو ٹوک حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، کسی پر جبر اور زبردستی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی آواز ہیں، اور آپ کے جتنے بھی مسائل اور ایشو اور معاملات ہیں وقتاً فوقتاً اس پہ بات ہوگی۔ میں بار دیگر اس پروگرام کے تمام منتظمین کا، میرے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے، اس دفعہ شاید ہمارا جو ایک پریزیڈنسی میں معمول کا ایک بڑا تقریب ہوتا تھا کرسمس کا، اس طرح تقریب تو نہیں ہوگا، لیکن ایک محدود طریقے سے ہم ادھر بھی تقریب کریں گے، اور راولپنڈی یا اسلام آباد کی کسی چرچ میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک تقریب اس کا کریں گے۔ آج کے جو بچوں نے یہاں پہ پرفارم کیا اور جنہوں نے کرسمس کے گیت اور سروں سے سب کے دلوں کو خوش کیا، میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی طرف سے 2 لاکھ روپے کا اپنے انتظامیہ کو پیش کروں گا، اور اس موقع اور اس تقریر کے اختتام پر ایک دفعہ پھر تمام دنیا انسانیت کو کرسمس مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم کیک کاٹیں گے کرسمس کی سیلیبریشن کے حوالے سے، ہمارے